مرزا عسکری صاحب آپ کی طرف چلوں گا، ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ذرا سا بات کر لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں بڑے عرصے سے جو ہے وہ ایک کشیدگی رہی، جہاں پر بعض یعنی کہ پورے عراق میں چپے چپے کے اوپر دھماکے ہوتے رہے، حرموں کے اوپر جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ بارہا حملوں کی کوشش ہوتی رہی، مگر سامرہ کو جو ہے وہ حملے کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ کازمین میں بھی وہ زیادہ کوشش کر سکتے تھے، کربلا میں بھی کر سکتے تھے، گو کہ کی، مگر اس کیفیت کے ساتھ، اس رفتار کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ جو سامرہ کو انہوں نے فوکس کیا، اس کی کیا وجہ کیا تھی؟ اس پوائنٹ کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے جیسے معمولی لوگ، اگر ہم نے جتنا اسٹڈی، فرض کیجئے ایک شیعہ نے جتنا اسٹڈی نہیں کیا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق، امام کے اوصاف سے متعلق، کیونکہ ہر سال ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، صرف ماہ شعبان جب آتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر پھر وہ بیداری آتی ہے کہ چلو امام کے اوصاف اور غیبت کے اوصاف تھوڑی سی یعنی آتش رہتی ہے کہ غیبت کے مثلا زمانے میں امام کے ظہور کے اسباب کیا ہیں، اسے ہم جاننے کی کوشش کریں. لیکن ہم بھی اتنی، ہماری ڈیپ اسٹڈی نہیں ہوتی، ہم اتنی گہرائی سے اس موضوع کی تحقیق نہیں کرتے ہیں. لیکن جو دشمن ہے، اس پہ غور کیجیے گا، جس قدر بنی عباس اور بنی امیہ کے حکماء کو حضرت مہدی کے اوصاف کی خبر تھی، اتنا بہت سے عام شیعوں کو خبر نہیں تھی. میں قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس زاویے سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ دشمن اسٹریٹجی اسی وقت بناتا ہے کہ جب وہ جس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اس کی پہچان رکھے. وہ باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس قدر بنی امیہ اور بنی عباس جو ہیں، یہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان حکام تھے، ان کا اسلام سے کوئی ربط نہیں تھا، ان کا اسلام سے نہ رسول خدا کی خلافت سے، خلافت کی جانشینی کی کرسی سے کوئی ربط نہیں تھا ان کا. یہ شراب خوری ان کا شیوا تھا، نشے میں ڈوبنا ان کا شیوا تھا، رقص و رقاصی جو ہے ان کی محفلوں کی زینت تھی، غنا اور یہ سارے جتنے بھی حرام افعال تھے وہ سب حلال تھے ان کی حکومتوں میں. لوگوں کا خون جو ہے، ان کو صرف اپنا اقتدار چاہیے تھا، اور اس اقتدار کا زوال جو تھا وہ روایات تھی کہ جو حضرت حجت سے متعلق تھی. حضرت حجت سے متعلق جو روایات تھی وہ ان کے لیے ہمیشہ خطرہ، اور اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا، ڈیپ اسٹڈی جس کو کہتے ہیں. یہ دشمن اسٹریٹجی جب بھی بناتا ہے بغیر ڈیپ اسٹڈی کے نہیں بناتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن بیوقوف ہے، لیکن دشمن بیوقوف نہیں ہے. چاہے وہ کل کے بنی عباس یا بنی امیہ ہو، یا مثلا آج کا فرض کیجیے اسرائیل ہو، یا آج کے بنی عباس بنی امیہ ہو، یا آل یہود ہو، یا جو بھی ہو، جتنی بھی آلے ہیں آج، ٹھیک ہے، گہرائی کے ساتھ انہوں نے اسٹڈی کیا امام زمانہ سے متعلق. آپ کی خدمت میں عرض کریں تقریباً 1950 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گی، یہ رپورٹ کہیں نہ کہیں نکالیں گے، یعنی یہ محض ایک کلیم نہیں ہے. 1950 میں آپ کی خدمت میں عرض کریں تل ابیب کی یونیورسٹی میں کانفرنس ہوتی ہے شیزم کے اوپر، جس میں ایک اہم ٹاپک ہوتا ہے مہدویت. 1950 میں، ٹھیک ہے، وہاں اسکالرز اپنے پیپر سبمٹ کرتے ہیں، اپنے پیپر دیتے ہیں. وہ بتاتے بھی کہ شیعوں کی بیک بون جو ہے وہ دو بہت ساری چیزیں تھی، اس میں مرجعیت کا بھی کنسپٹ آیا، اس میں عزاداری بھی آئی، اس کے بعد یہ امام زمانہ کا تصور ہے. یہ سارے موضوعات کب، بیفور ہاؤ مینی ایئرز، 70 سال 71 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی کیا اس نطفہ ناتحقیق کے وجود میں آنے کو صرف 3 سال ہوئے تھے. 48 کے بعد سے اسرائیل کا وجود 48 میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نحس وجود اس کا مشرق وسطیٰ میں 48 میں آیا. اس کے بعد آفٹر 3 ایئرس تل ابیب کی کیپٹل ان کی یونیورسٹی میں ڈیبیٹ کانفرنس ہوتی ہے اور باقاعدہ پیپرز پڑھے جاتے ہیں. یعنی کہ اس وقت لوگ ریسرچ کر کے اسٹڈی کر کے آتے ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ اپنے پیپرز، اپنے نظریات پیش کرتے ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے، میں کس طرح ریلیٹ کرنا چاہوں گا. ابھی دوسرا حصہ تھوڑا سا پولیٹیکل ہوگا لیکن ایک ریالٹی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا سب سے حصہ، اس کیوں اتنی تحقیق کی امام زمانہ سے متعلق ان شیاطین نے، کیا خطرہ تھا ان کو؟ جو بنی عباس کو خطرہ تھا وہی خطرہ ان کو بھی ہے. لیکن جو صہیونی نظریہ، فرض کیجیے موجودہ عیسائیت کا جو نظریہ ہے، موجودہ کرسچینٹی کا جو نظریہ، وہ نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونا ہے. جیسے ہم قائل ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے، علیہ وعلی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، ہم قائل ہیں ان کے نزول کے. خوب کرسچنز بھی قائل ہیں ان کے ظہور کے، کیونکہ وہ بھی ان کو سیویئر اور کیا نام ہے بشریت کے منجی سمجھتے ہیں. ہم بھی جناب عیسیٰ کو مسیح اور گویا ان کا نزول ہوگا باقاعدہ. اور ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اس دنیا سے گئے نہیں، اللہ نے ان کو حیات دی ہے، اور جو کروسیفائڈ ہوا وہ جناب عیسیٰ نہیں تھے. اس پہ بھی بہرحال پیشن آف دا کرسٹ جو پکچر بنی تھی اس پہ بھی بہت زوال پہ بہت اختلافات ہوئے تھے، تو اس میں اسی چیز کو دکھایا تھا کہ کس کو جو ہے کروسیفائڈ کیا گیا. تو ایک ڈیٹیل کا موضوع، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں. بس کہنے کا مقصد یہ
کہ عیسائیت کا نظریہ کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ سب غور کریں، ناظرین بھی اس کی طرف توجہ کریں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کا ظہور ہونا ہے، نزول ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب نیل سے فرات تک یہودیوں کی حکومت، یعنی صہیونیوں کی حکومت ہو جائے گی، بنی اسرائیل کی حکومت ہو جائے گی۔ جب نیل سے فرات تک بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی تب جناب عیسیٰ کا ظہور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیے ہمارے حضرت عیسیٰ کا ظہور کب ہوگا؟ ہمارے حضرت، میں یہی پوائنٹ آپ کی خدمت پر، ہمارے حضرت عیسیٰ کا ظہور اس وقت ہوگا، نزول اس وقت ہوگا آسمان سے جب حضرت حجت کا ظہور ہو جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کی طرف سب توجہ کریں، ڈیپ اسٹڈی چاہیے۔ ہمارے حضرت عیسیٰ کا نزول آسمان سے اس وقت ہوگا جب حضرت حجت کا ظہور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جناب عیسیٰ کے ظہور کے ہم بھی منتظر، وہ بھی منتظر، لیکن ان کے عیسیٰ کا ظہور اسرائیل کے اقتدار پہ منحصر، جو ظلم، بربریت اور قتل و غارت، سفاکیت، ناجائز قبضہ اور بے بنیاد جو ہے وہ دنیا میں تباہی، جس خون سے بھرے ہوئے اس صہیونی مثلا اقتدار کی کرسی، اس کے پائے جو بھرے ہوئے ہیں۔ خوب، ہمارے حضرت عیسیٰ کا ظہور کب ہوگا؟ جب حضرت حجت کا ظہور ہو جائے گا۔ خوب، حضرت حجت کا ظہور ظلم کا مخالف، حضرت حجت کا ظہور بربریت کا مخالف، حضرت حجت کا ظہور سفاکیت کا مخالف۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حجت کا ظہور اسرائیلی خواب کو کبھی پورا ہونے نہیں دے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ امپورٹنٹ بات ہے، حضرت کبھی بھی وہ خواب، ان کے تمام خواب نقش پر آب ہوں گے صہیونیوں کے، اگر حضرت حجت کا ظہور ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے تحقیق کی، حضرت حجت جہاں جہاں بھی اثر پائے جاتے ہیں حضرت حجت کے، ان تمام جگہوں کو خاکستر کر دو، کہتے ہیں نا مثلا، یعنی خاک میں ملا دو۔ یعنی یہی وہ پلاننگ تھی سامرا، میں وہی آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہی وہ سامرا میں، یعنی سامرا میں دشمن کو احتمال و خوف رہتا ہے۔ یہ جو سامرا میں جو دھماکہ ہوا ہے، یہ چاہے وہ آلے مثلا یہود ہو یا بنی اسرائیل ہو یا جو بھی ہو، جتنی بھی آلے ہیں، سبوں کا جو خوف ہے، اس خوف کو انہوں نے گویا اس کی بھڑاس نکالی ہے کہ شاید وہاں چھپے ہو تو دھماکہ کرو تو ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ مقصد یہ، اب آپ سمجھ رہے پولیٹیکل ریزن کہاں سے، اس کے سرے کہاں سے اسرائیل سے ملتے ہیں، اس دھماکے کے سرے اس لیے ملتے ہیں کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے آنکھ میں خار ہے، جیسے مثلا کیسے حق باطل کی آنکھ میں خار ہوتا ہے، یہ جو دھماکے ہیں یہ پس پردہ تو یہ شرک اور ابن تیمیہ کے تصورات کو، اور یہ تکفیریون جو نکلے ہیں یا ISIS یا اس طرح کی، یہ تو سب سامنے کا ایک مکھوٹا ہے جس کے پیچھے چہرہ کوئی اور ہے، یہ صرف ایک نقاب ہے جس کے پیچھے تو یہ نوکر ہے۔ اور ان کو سب سے بڑی تھریٹ کس سے ہے؟ سب سے بڑی تھریٹ ہے کس سے؟ حضرت حجت سے۔ میں نے آپ کو ریزن بتایا کیا ہے، کیونکہ ہمارے عیسیٰ کا ظہور جو ہے وہ حضرت حجت کے ظہور پہ منحصر ہے، اور ہمارے عیسیٰ کا ظہور اس وقت تک، یعنی اسی وقت ہوگا جب عدل جو ہے وہ انصاف قیام پائے گا، تو وہ اسرائیل کے وجود سے بالکل سازگار نہیں، اس لیے اسرائیل کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں، یہ اس کو ہم دھوکے میں نہ رہیں، صرف نشانے پہ یہی آئیڈیالوجی ہے دنیا کی۔ ہاں نہیں، یہ پورے تشیع کے لیے، یہ تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت ہی خاص میسج ہے کہ مہدویت اگر نشانے پر ہے تو عزاداری کو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ مرجیت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جتنے تشیع کے ستون ہیں جس کے اوپر تشیع کھڑی بھی ہے، وہ ان تمام پلرز میں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہوگا کہ کسی چیز کے پیچھے جو ایک مہم چلتی ہے وہ کیوں چلتی ہے۔ بہرحال ایک جملہ سے کنکلوڈ کروں گا تاکہ اس بات سے ریلیٹڈ، دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا، ہمارے جوانوں کو صرف امام زمانہ کی پہچان و معرفت و شناخت ضروری نہیں ہے، بلکہ دشمن شناسی بھی ضروری ہے، دشمن کو بھی پہچانے کہ کون امام کی معرفت جو ہے، اس کا ایک سرا خود امام کی معرفت سے متعلق ہے، دوسرا سرا دشمن کی شناخت و دشمن شناسی سے متعلق ہے۔ جب تک دشمن اس کی سازشوں کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت امام زمانہ کی معرفت مکمل نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے ہم امام کو اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جی